ایک خاتون کا کہنا ہے کہ جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اسے اپنے پاؤں کے نیچے تلوے میں کچھ محسوس ہونے لگا۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر پورا پاؤں برف کی طرح ٹھنڈا ہو کر کڑک ہو گیا تھا اور برف ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا گیا اور 2 سے 3 ہفتے میں یہ پھیلتا ہوا میری گردن تک پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بھی نمایاں ہونے لگے اور میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ میں صحیح سے بات نہیں کر سکتی تھی اور اب یہ میری آنکھوں میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے سب ڈاکٹر کو دکھایا، تمام ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کر سکا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ کوئی بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہیل چیئر پر ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کی بہن مشہد الرضا میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو فون کیا اور اسے اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا اور کہا کہ یہاں مشہد میں ایک اچھا ڈاکٹر ہے جو اس بیماری کا خاص ڈاکٹر ہے، وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، تم یہاں پر آ جاؤ، ہم ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے وقت دیا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ مشہد چلی گئی۔ ہم لوگ مشہد علی ابن موسیٰ الرضا پہنچ گئے اور وہاں مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں تمہارے خون میں کچھ دوائیاں ڈالوں گا، 2 سے 3 دوائیاں ملاؤں گا اور تمہارے خون کو تبدیل کروں گا، اور اگر اس دوائی نے جواب دیا، اپنا اثر دکھایا تو صحیح ہے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہاری یہ بیماری ابھی دنیا میں شناخت نہیں ہوئی ہے، اس کی دوائیاں نہیں ہیں، اور اگر میری دوائی نے جواب دیا تو صحیح ہے، اور اگر جواب نہیں دیا تو یہ آہستہ آہستہ تمہارے پھیپھڑوں تک پہنچ جائے گی اور تمہارے پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ جگر اور دل کی طرف حملہ کرے گی اور یہ دماغ کی طرف بڑھے گی اور تمام چیزوں کو برف کی مانند فریز کر دے گی، سب چیزیں جم جائیں گی۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ مجھے مشہد کے قائم ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا اور میں وہاں پر 45 دن ایڈمٹ رہی۔ اس دوران ڈاکٹر نے میرے خون کو کئی مرتبہ تبدیل کیا۔ مجھے ہر بار نیا خون چڑھاتے تھے اور اس میں وہ دوائی ڈالتا تھا جو اس نے بتائی تھی۔ ایک دن وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کل آپ کا آخری دن ہے۔ اتنی بار میں نے آپ کے خون کو تبدیل کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، کل آخری دن ہے، ہم آخری بار آپ کے خون کو تبدیل کریں گے، اس دوائی کو ڈالیں گے، اگر اس نے اثر دکھایا تو ٹھیک ہے، کل ہم لوگ دوبارہ اور آخری بار امتحان کریں گے۔ اگلے دن آئے اور میرا خون تبدیل کیا، اس میں دوائیاں ڈالی، اور اس کے اگلے دن ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ معذرت کے ساتھ آپ کی آزمائش کا جواب صحیح نہیں آیا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں دل برداشتہ ہو گئی اور میں نے زنجان اپنی والدہ کو فون کیا۔ میری والدہ سعادت ہیں۔ میری والدہ سے سلام دعا کی، حال احوال پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا ہے، طبیعت تمہاری ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے بتاؤں کہ مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، میں چاہتی تھی کہ اسے آہستہ آہستہ سے بتاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ والدہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے۔ میری والدہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ بات نہیں کرو، میں کل مشہد پہنچ رہی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نہیں آؤ، کچھ بھی نہیں ہوا ہے،
تو میری والدہ کہنے لگی کہ میں کل مشہد پہنچ رہی ہوں۔ اگلے دن میری والدہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے مشہد پہنچی اور وہیں سے میرے بھائی کو ہاسپٹل میں فون کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل نہیں آؤں گی، تم اپنے بھائی سے کہو کہ تمہیں ویل چیئر پر حرم امام رضا علیہ السلام میں لے کر آئے اور وہ فولاد والی زری کے قریب مجھ سے ملاقات کرو۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ حرم امام رضا میں فولاد والی زری کے پاس پہنچی۔ وہاں پر میری والدہ موجود تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اسی لمحے میری والدہ نے حرم امام رضا علیہ السلام کی جانب رخ کیا اور اس انداز میں بات کی کہ میں خود خوفزدہ ہو گئی اور امام رضا علیہ السلام سے اونچی آواز میں خطاب کیا اور کہا، مگر میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، مگر میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، کیا آپ میرے والد نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے والد ہو اور میں مشکل میں مبتلا ہو جاؤں، وہ بھی اس غریب شہر میں، مگر میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ یا امام رضا، یہاں پر ان بچوں کو دیکھیں، سب کو ان کے والد نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں، کیا آپ مجھے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی اس شہر میں مشکل سے دوچار ہو، پریشان ہو اور آپ بھی اسی شہر میں موجود ہوں؟ اس خاتون کا کہنا ہے کہ ہم سب بہت زیادہ روئے، مجھے واپس ہاسپٹل لے کر آئے اور میری والدہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ چونکہ میری بیماری بہت نایاب تھی، اس لیے بار بار نرسیں اور ڈاکٹرز مجھے آ کر چیک کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں ایک نرس کی چیخ سے نیند سے اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ نرس چلا رہی تھی، اس کی انگلیاں ہل رہی ہیں، اس کی انگلیاں ہل رہی ہیں، اس کے پاؤں کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے خود اپنے پاؤں کی جانب نگاہ کی، میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کو اطلاع دی گئی، تمام ڈاکٹرز میرے کمرے میں آ گئے، سارا ہاسپٹل جمع ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری والدہ بھی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا، میری بچی مر گئی کیا؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نہیں، میں زندہ ہوں، کیا ہوا ہے، آپ کیوں ہاسپٹل آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، تمام ہاسپٹل رو رہا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو کیا کہا؟ میری ماں نے جواب دیا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کرنا، آخر میں خود بھی اس شہر میں غریب ہوں، تم میری بیٹی ہو، میرے سر پر نہیں چلاؤ، سر پر چلانے کی یادیں اچھی نہیں ہیں، جاؤ، میں نے تمہاری بیٹی کو شفا دی۔